بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ناظرین، زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھو، زمین کے نیچے آرام سے رہو گے۔ کامیاب ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نصیحتوں پر خود عمل شروع کر دیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ناظرین، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا اور دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو شروعات لیموں کے جوس سے کیجیے۔ پیٹ کی چربی پر قابو پانے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ کھانے میں گھی کا استعمال کم سے کم کریں۔ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ چہرہ جوان اور تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ناظرین، پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کیا کریں۔ جسم مضبوط رہے گا اور قوت مدافعت کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، روزانہ 3 میل واک کرنے سے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ مثانے کی جلن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرو، مثانے کی جلن دور ہو جائے گی۔ ہاضمے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ زمین پر سفر کے لیے چاند کے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کچھ اتباع کے مطابق اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ پیدل واک کرنا عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے نقصان دہ اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ کھانے کے بعد نیم کا مسواک کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ٹانگوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور بھوک کی شدت میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، بچے کو بدہضمی ہو جائے تو پودینہ اور سونف پانی میں ابال کر وقفے وقفے سے بچے کو پلائیں، بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، بادام کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور جگر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ اترنے لگ جائے گی۔ روٹی کھانے کے بعد واک کیا کریں، دمہ نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد لیموں چاٹ لیا کریں، موٹاپا نہیں ہوگا۔ اگر پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھاؤ۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور سرکہ شامل کر دیں۔ ناظرین، اگر آپ زیادہ دبلے پتلے ہیں تو کھجور کھائیں، بدن پر گوشت چڑھائیں، کیونکہ زیادہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے اور کمزور انسان بھی تندرست ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ 5 کھجوریں کھاتے ہیں، ان کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سرخ شلجم کے بیج کھائیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ امتحان کی خاطر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات ہمارے دل میں لگا دیتا ہے
جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے۔ روزانہ ایک انڈے کو ابال کر کھائیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں اور نہار منہ پانی پی لیا کریں۔ آپ خوشی کے لمحات میں اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ ناظرین، اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ گرم کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں، اس لیے لکڑی یا اسٹیل کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ مقناطیس کو اگر چونٹیوں کے سوراخ پر رکھ دیں تو چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے کے اندر پیسی ہوئی ادرک ڈال کر کھایا کریں، یہ نظام ہاضمے کے لیے بھی بہترین ہوتی ہے۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ کھجور خون کی روانگی کو بہترین بناتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور ہاضمے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ ملا کر پئیں۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق غصہ انسان کے حافظے اور ذہن کو کمزور کر دیتا ہے اور جلدی بڑھاپا آنے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، اگر مسلسل 3 دن تک مسواک یا برش نہ کی جائے تو دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے دن میں ایک بار دانتوں کو مسواک یا برش ضرور کیا کریں۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں تو گائے کا دودھ کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ناظرین، بچے کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن سے کرنا چاہیے جو اس کی پیدائش کا دن ہو۔ اگر کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی موشن نہیں لگیں گے اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا یہ دمے کے لیے مفید ہے۔ روزانہ صبح صرف 30 منٹ چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا جسم دن بدن سمارٹ ہوتا جائے گا۔ ناظرین، پاؤں کے تلووں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ بہت کم بیمار پڑتا ہے۔ بحث اور لڑائی کے دوران اکثر زیادہ غصہ اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کرتی ہو اس کی اولاد نیک ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی لو، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ شیر اور شارک دونوں پیشہ ور شکاری ہیں، لیکن شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا اور شارک خشکی پر شکار نہیں کر سکتی۔ شیر کو سمندر میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا اور شارک کو جنگل میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا۔ دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں جہاں وہ بہترین ہیں۔ اگر گلاب کی خوشبو ٹماٹر سے اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کھانا بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک کا موازنہ دوسرے کے ساتھ نہ کریں، آپ کی اپنی ایک طاقت ہے، اسے تلاش کریں اور اس کے مطابق خود کو تیار کریں۔ کبھی خود کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھیں۔ یاد رکھیں، ٹوٹا ہوا رنگین قلم بھی رنگ بھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ناظرین، مویشی گھاس کھانے سے موٹے تازے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہی گھاس اگر درندے کھانے لگ جائیں تو اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں۔ اپنی دوڑ اپنی رفتار سے مکمل کریں، ضروری نہیں کہ آپ ہر دوڑ کا حصہ ہوں۔ جو طریقہ کسی اور کی کامیابی کی وجہ بنا، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی سازگار ہو۔ کریلا شوگر کے لیے نہایت مفید ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس پینا شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2 سے 3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہو تو ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 چمچ اسبغول پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دانت خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد گرم مشروب مت پئیں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ناظرین، رات کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں،
ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیا کرو۔ پاخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لکوہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اچار کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دھونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پودینے کے پتوں سے منہ کی صفائی کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ پودینے کے پتوں کا پانی ایک بہترین ماؤتھ واش ہے۔ اس سے دن میں 2 مرتبہ کلیاں کرنے سے منہ کے اندر کا حصہ صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو بدہضمی ہو گئی ہے تو آپ پودینے کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پودینے کے پتے گیس کو دور کر کے نظام ہاضمہ کو درست بناتے ہیں۔ پودینے کے پتوں میں اینٹی بیکٹیریل خاصیت ہوتی ہے جو کہ جلد پر مہاسے پیدا کرنے والے جراثیم کے خلاف کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پودینے میں سوزش کے خلاف بھی لڑنے کی خاصیت ہوتی ہے جس سے جلد صحت مند رہتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے تناؤ سے دوچار ہیں تو پودینے کے پتوں سے بنی چائے کا انتخاب بہترین ہوگا، جس کے استعمال سے آپ جسمانی اور ذہنی دونوں تناؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ پودینے میں مینتھول پایا جاتا ہے جو سانس کی نالی کو سکون فراہم کرتا ہے اور کھانسی اور سردی سے نمٹنے کے لیے بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہوتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ شملہ مرچ، جسے بیل پیپر یا میٹھی مرچ بھی کہا جاتا ہے، ہر گھر کی ایک مقبول سبزی ہے جو دنیا بھر میں مختلف پکوانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ مرچ مختلف رنگوں میں دستیاب ہوتی ہے جن میں سرخ، سبز، پیلا اور نارنجی رنگ شامل ہے۔ شملہ مرچ اپنے منفرد ذائقے کے لیے جانی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے صحت کے فوائد بھی ہیں جن کے بارے میں شاید آپ کو نہ پتہ ہو۔ شملہ مرچ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے جس میں وٹامن سی، وٹامن اے اور بیٹا کیروٹین شامل ہیں جو کہ کینسر، دل کی بیماری اور ذیابیطس جیسی دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلڈ شوگر کنٹرول۔ شملہ مرچ ذیابیطس والے لوگوں میں خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ شملہ مرچ میں موجود کیپسائسن انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے اور انسولین کے خلاف مزاحمت کے خطرے کو کم کرنے کے لیے پایا گیا ہے، جو کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کی نشوونما کا ایک اہم عنصر ہے۔ ہاضمہ کو فروغ دیتی ہے۔ شملہ مرچ میں غذائی اجزاء اور فائبر بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے جو صحت مند ہاضمہ کو فروغ دیتی ہے۔ فائبر آنتوں کی حرکت کو منظم کرنے اور قبض کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ شملہ مرچ میں موجود وٹامنز اور معدنیات نظام انہضام کو سہارا دیتے ہیں اور آنتوں کے صحت مند بیکٹیریا کی افزائش کو فروغ دیتے ہیں۔ شملہ مرچ سانس کو بہتر بناتی ہے۔ شملہ مرچ میں ہوتا ہے جو سانس کے انفیکشن جیسے دمہ اور COPD کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ درد سے نجات۔ شملہ مرچ میں پائے جانے والے کیپسائسن میں درد کو کم کرنے والی خصوصیات بھی پائی گئی ہیں۔ آسٹیو آرتھرائٹس، روماٹائڈ آرتھرائٹس اور ذیابیطس نیوروپیتھی جیسے حالات سے ہونے والے درد کو کم کرنے کے لیے یہ اکثر کریموں اور مرہموں میں بنیادی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو گرمی یا ہائی BP کا مسئلہ ہے وہ دن بھر میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو ایندرائن کے پختہ پھل لے کر خشک کر لیں۔ بوقت ضرورت اس کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر دھونی لیں۔ انشاءاللہ دانت کے کیڑے سے نجات مل جائے گی۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے بہترین نسخہ۔ اکثر لوگ ہر وقت دانت کے درد کی شکایت کرتے رہتے ہیں جنہیں ٹھنڈا پانی پینے سے نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ وہ سالم ریٹھے روغن نکالیں اور روئی سے دانتوں پر لگائیں۔ بہت جلد دانتوں کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ وضو سے پہلے مسواک یا برش کریں۔ عام نمک یا میٹھا سوڈا گیلے برش پر لگا کر دانت صاف کریں۔ دن میں کم از کم ایک دفعہ نیم کی نرم مسواک ضرور کریں اور نیم کی تازہ پتیاں جوش دے کر نیم گرم پانی سے کلیاں کریں۔ اچھے اور معیاری منجن یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کریں۔ برش بھی معیاری ہو اور کم از کم 6 ماہ بعد دوسرا برش خریدیں۔ بڑے گوشت سے خاص طور پر بچیں۔ بوٹی کی جگہ قیمہ کھایا کریں تاکہ اس کے ریشوں سے مسوڑھوں کو نقصان نہ پہنچے۔
اگر پائریا ہو جائے تو کنیر کی مسواک پائریا کا مؤثر علاج ہے، لیکن اس کا لعاب نگلنا نہیں چاہیے۔ آگ کی لکڑی کا کوئلہ پیس کر اس میں نمک ہم وزن ملا کر بطور منجن استعمال کرنے سے بھی فائدہ ہوگا۔ برش دانتوں کے لیے نہ زیادہ نرم ہو نہ زیادہ سخت، کیونکہ سخت برش مسوڑوں کے نرم ریشوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے برش ایسا ہونا چاہیے جس کے سرے نوکیلے نہ ہوں اور اتنے نرم بھی نہ ہوں کہ دانتوں کے درمیانی حصے کی صفائی نہ کر سکیں۔ برش کا اصل مقصد دانتوں کے درمیان پھنسی خوراک کے باریک ذروں کو نکالنا ہے۔ برش استعمال کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ برش اوپری مسوڑوں اور دانتوں سے نیچے کے مسوڑوں اور دانتوں تک لائیں، پھر اوپر لے جائیں۔ یہ عمل ہر دانت پر 10-10 دفعہ ہونا چاہیے۔ دانتوں کی صفائی کے ساتھ برش کو صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ برش میں منجن یا پیسٹ کی تہہ نشین ہونے اور اسے گیلا رہنے سے اس میں جراثیم بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ یا پاؤڈر انگلی سے دانتوں اور مسوڑوں پر لگائیں۔ جب یہ اچھی طرح گھل جائے تو برش کریں۔ برش کو اچھی طرح دھو کر کھڑا رکھیں تاکہ وہ ہوا لگ کر سوکھ جائے، تاہم اس پہ مٹی یا گرد نہیں لگنا چاہیے۔ ریٹھے کے غرارے خناق ختم۔ پوست ریٹھا 1 تلہ کھوٹ کر یا جوش دے کر مریض کو غرارے کرائیں۔ اگر مریض حلق کے تنگ پڑنے، جو خناق کی علامت ہے، سے بے ہوش ہو گیا ہو تو ریٹھے سے بنا ہوا پانی مریض کے منہ میں ڈالیں اور سر کو ہلائیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔